بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے ناموں اور اللہ کی نشانیوں کی جب فکر کرتے ہیں تو اب ایک اہم بحث چڑھتی ہے یہاں پر۔ نام خدا، اسم اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا نام۔ کتاب خدا شروع ہوتی ہے بسم اللہ سے، کتاب خدا شروع ہوتی ہے بسم اللہ سے۔ اسم اللہ سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ صرف اللہ سے کیوں نہیں شروع ہوتی؟ پہلا لفظ کتاب خدا کا اللہ نہیں ہے، اسم اللہ بھی نہیں ہے، بسم اللہ ہے۔ یہ ایک بے کیوں لگا ہوا ہے؟ اسے سمجھیں۔ بے حرف ہے، حرف جر ہے، یہ ربط اور رابطے کے لیے آتا ہے۔ حرف جر ہے، 14 معنی کے لیے آتا ہے۔ میں کیا کروں، یہ میں سخن گستری نہیں کر رہا ہوں۔ عربی نحو کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، بے میں 14 معنی چھپے ہوئے ہیں۔ عربی گرامر کے کسی سنجیدہ اسٹوڈنٹ سے جا کے پوچھئے جو اچھی گرامر جانتا ہو، جس نے کم سے کم سیوطی و مغنی تک پڑھا ہو۔ ابن ہشام کی مغنی جو ہے اس کا باب رابع کم سے کم پڑھا ہو، تو آپ اس سے پوچھئے، وہ کہے گا ایک حرف جر جو بے ہے اس میں 14 معنی چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ایک حرف 14 معنی کے لیے آتا ہے۔ قرآن شروع ہو رہا ہے جس حرف سے، اس حرف میں 14 معنی چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ کے اسم اعظم تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو اس بے سے نہ گزرے۔ توجہ ہے؟ پروردگار عالم کے 99 جو نام ہیں اسماء حسنہ، وہ لفظی نام ہیں۔ اللہ ایک لفظ ہے، رحمان ایک لفظ ہے، رحیم ایک لفظ ہے، کریم ایک لفظ ہے، رازق ایک کلمہ ہے، رزاق ایک کلمہ ہے، صبور شکور یہ الفاظ ہیں، باقی ایک اسم ہے لفظی، یہ سب الفاظ ہیں اور اسماء کہلاتے ہیں۔ توجہ ہے؟ لیکن ہر وہ شے جو ذہن کو خدا کی طرف لے جائے، اسے ہم اسم اللہ کہہ سکتے ہیں۔ تو فہرست اسماء حسنہ کی تو 99 تک جاتی ہے۔ اسماء حسنہ یعنی اچھے اچھے نام، اس کے مقابلے میں ہے اسماء عظمیٰ یعنی بڑے بڑے نام۔ ایک ہے اچھا نام، ایک ہے بڑا نام۔ اسم اعظم یعنی بڑا نام۔ اللہ کا اسم اعظم، اچھا اللہ کے بہت نام ہیں، یہ خیال رہے، اس لیے بہت نام ہے کہ ذات مبارک احدی میں اوصاف بہت زیادہ ہیں۔ جس میں جتنے اوصاف ہوتے ہیں اس کے اتنے زیادہ نام ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی چونکہ بے انتہا اوصاف ہیں، اس میں کون کہہ سکتا ہے کہ اس میں صرف 6 یا 7 یا 8 صفتیں ہیں؟ وہ صفتیں جو دینیات میں لکھی ہوئی ہیں، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ، بس اتنی ہی صفتیں ہیں اللہ کی۔ اور کون کہتا ہے کہ بس 99 صفتیں ہیں؟ اگر اللہ کی ذات میں پائی جانے والی صفتیں گن سکتے ہوتے تو خدا محدود نہ ہو جاتا۔ خدا محدود ہو جاتا؟ خدا محدود نہیں ہے، نہ اس کی ذات محدود ہے
نہ اس کے صفات محدود ہیں. اس کی ذات کے نامحدود ہونے کے معنی ہی یہ ہے کہ اس کے صفات نامحدود ہیں، اس لیے کہ اس کی ذات و صفات میں دوئی نہیں ہے، ثنویت نہیں ہے، ڈولیٹی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کی ذات الگ ہے، علم کوئی الگ شے ہے جسے اسے حاصل کر کے اس نے عالم بن گیا. یہ نہیں کہ اس کی ذات الگ ہے، رحم کوئی شے الگ ہے جسے حاصل کر کے وہ رحیم بن گیا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں. علم عین ذات الہی ہے، کرم عین ذات الہی ہے، قدرت عین ذات الہی ہے. توجہ ہے؟ ذات الہی نامحدود و لامتناہی ہے، یعنی صفات الہی لامحدود و نامتناہی ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ اسماء الہی بھی لامحدود و نامتناہی ہیں. اللہ کے نام بہت ہیں. عام طور پہ ایک روایت ہے جس میں 99 نام بتائے گئے ہیں، اور جناب والا دعائے مبارکہ جوشن کبیر میں 1001 نام ہیں. اصول کافی میں ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 4000 نام ہیں. اور یہ 4000 یہ بھی حصر نہیں ہے، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ کثرت کا اظہار ہو کہ اللہ کے نام بے شمار ہیں. تو اللہ کے اچھے اچھے نام بے شمار ہیں. ہمیں تمام ناموں کا علم نہیں ہے، ہمیں لفظ کی حد تک بھی اللہ کے ناموں کا احصاء اور شمار نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے. نفس کے حد تک، ناموں کی حد تک، چجائے کے معانی کی حد تک، چجائے کے اوصاف کی حد تک. تو اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نام سے پکاریں؟ جس کا جو دل چاہے پکار لے. نہیں، وہاں کہتے ہیں اسماء الہیہ توقیفیہ ہیں، یعنی جو نام بتا دیے گئے، سکھا دیے گئے، انہی ناموں سے پکارو، خود سے اللہ کا نام نہ رکھو. توجہ. نام تو بے شمار ہیں اور ہو سکتے ہیں، مگر جب پکارنے کی منزل ہو تو اللہ کو اس کے ان ناموں سے پکارو جو نام اس نے خود تعلیم فرمائے ہیں، جن ناموں کے بارے میں کہا ہے کہ مجھے ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. جب اللہ کو پکارنے کے لیے، صرف زبان سے پکارنے کے لیے ہمیں پابند بنایا گیا، انہی الفاظ، انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو جو ہم نے معین کیے ہیں. تو جب ہمیں پہنچنا ہوگا خدا تک تو پھر ہم ان نشانات کو تلاش کرنے پر مجبور ہوں گے جو خدا نے معین کیے ہیں. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جسے چاہیں اللہ کے درمیان وسیلہ قرار دے لیں، جسے ہم چاہیں بنا لیں. ہم انہیں بنا لیتے ہیں، ہم انہیں بنا لیتے ہیں. آئیے الیکشن کر کے بنا لیتے ہیں، سلیکشن کر کے بنا لیتے ہیں، نامینیشن کر کے بنا لیتے ہیں. نہیں، ہم نام اللہ کو پکارنا ہو تو اس نے پابند کیا کہ جن ناموں سے ہم اجازت دیں انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو. جب پکارنے کے لیے الفاظ کے انتخاب میں پابند ہیں تو اس تک پہنچنے کے لیے شخصیتوں کے انتخاب میں بھی پابند ہوں گے. آزاد نہیں ہے. اب یہاں پر ایک مرحلہ اور، یہ جو اسماء الہیہ ہیں، لفظی اسماء توقیفیت، یعنی ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ جو تعلیم دیے گئے ہیں نام، انہی ناموں کے ذریعے سے پکاریں. اور اس میں 99 نام کو کہا گیا اسماء حسنہ، اچھے اچھے نام. اب بات آئی اسم اعظم کی. اسم اعظم کسے کہا جائے؟ اسم اعظم کو بھی کچھ لوگ لفظوں میں تلاش کرتے ہیں.
بس غلطی یہی ہے، اشتباہ یہی ہے۔ اسم اعظم الہی، اسم اعظم یعنی سب سے بڑا نام۔ ظاہر الفاظ میں جتنے نام ہیں اس فہرست میں جو سب سے بڑا نام ہوگا اسے بھی اسم اعظم کہا جائے گا، مگر وہ ہوگا اسم اعظم لفظی۔ جو روایتیں ہیں کہ یہ کلمات جو ہیں وہ اسم اعظم ہیں، وہ اسم اعظم ہیں، مگر کون سے؟ اسم اعظم لفظی۔ اسم اعظم علی الاطلاق یعنی لفظی اور غیر لفظی دونوں طرح کے نام، یا جتنے بھی طرح کے نام خدا کے ممکن ہیں، ان تمام ناموں میں جو سب سے بڑا نام ہو سکتا ہے وہ ہوگا اسم اعظم علی الاطلاق۔ توجہ ہے؟ تازہ بحث ہے، جدید بحث ہے۔ جو عام طور پر آپ اسم اعظم کہتے ہیں وہ اسم اعظم لفظی ہے۔ اسم اللہ الاعظم یعنی اللہ کا بڑا نام، یہ لفظوں میں ہو تو اللہ لا الہ الا ہو، یہ لفظی اسم اعظم ہے، لفظی اسم اعظم ہے۔ مگر اگر اسم اعظم کو لفظی اور غیر لفظی جتنے قسم کے ہیں سب میں تلاش کریں تو پھر سب سے بڑا اسم اعظم کون ہوگا؟ سوال ہے یا نہیں؟ سب سے بڑا اسم اعظم وہ ہوگا جس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے صفات پائے جائیں۔ سب سے بڑا اسم اعظم وہ ہوگا جس میں اللہ کے صفات زیادہ سے زیادہ پائے جائیں، جو اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک ہو، جس تک پہنچ کے بس اللہ مل جائے۔ اب جب ہم ایسے ناموں کی جستجو کرتے ہیں، ایسے ناموں کی جستجو جو اللہ کے بڑے بڑے نام ہیں، جن تک پہنچ جاؤ تو اللہ مل جائے، سب سے پہلا نام بلا شک و شبہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، نور اول، خلق اول، وعاء مشیت الہی، ظرف علم الہی، ختم نبوت، حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑا نام اللہ کا اسم اللہ الاعظم محمد کی ذات ہے۔ اب ایک بات کہوں، دل سے سنیے گا اور اچھی طرح یاد رکھیے گا۔ انگریزوں نے جو چیزیں چھینی ہیں، لوٹی ہیں، ان میں آپ کی معنویات کو سلب کر لیا ہے۔ ہم نے بہت سے سنجیدہ لوگوں کو یہ پھپتی کستے ہوئے دیکھا ہے، علماء پر، ارباب ولا پر، عاشقان محمد و آل محمد پر۔ جب وہ کوئی دعا، کوئی چیز بتاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، ارے جی ہر مرض کی دوا صلی علی محمد، مذاق اڑاتے ہوئے میں نے سنا ہے، نعوذ باللہ۔ محمد اسم اللہ الاعظم ہیں، اور حضور اور ان کے اہل بیت پر درود بھیجنا بلا شک و بلا شبہ ہر مرض کا علاج ہے۔ یہ نسخہ لے کر جائیے گا، بھولیے گا نہیں۔ خدا سے جو طلب کرنا ہو، شفا طلب کرنا ہو، مال و دولت طلب کرنا ہو، علم طلب کرنا ہو، معرفت طلب کرنا ہو، زندگی طلب، جو طلب کرنا ہو خدا سے، پہلے درود پڑھیں، پھر طلب کریں، پھر درود پڑھیں۔ خدا مجبور ہے دینے پر۔
مجبور ہے دینے پر، مجبور ہے دینے پر. اور طلب کے باوجود اگر دیر میں پوری ہو طلب تو سمجھ لیں کہ وہ طلب آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ مناسب نہیں. جو طلب کرنا ہاں کوشش، جد و جہد، جو فطری طبیعی طریقے ہیں وہ اختیار کرنے ہوں گے. علم حاصل کرنا ہے، کتابیں پڑھنی ہوں گی، علماء کے پاس جانا ہوگا، مدرسوں میں جانا ہوگا، یونیورسٹیز میں جانا ہوگا، ریسرچ کرنی ہوگی. ساتھ ساتھ خدا سے دعا بھی کرتے رہیں درود کے ساتھ. پروردگار میں محنت کر رہا ہوں، اس محنت کو بارآور فرمانا تیرا کام ہے. رزق و روزی کا مسئلہ ہو، خوب محنت کیجئے، خوب سعی کیجئے. صبح کی بیداری شرط ہے، صبح بیداری کیجئے، سحر خیزی کیجئے، محنت کیجئے، اس کے بعد دعا کیجئے درود کے ساتھ. درود محمد اور آل محمد پر درود، صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس میں بے انتہا تاثیر ہے. اور یہ نسخہ کسی اور نے نہیں بتایا. کون جانتا تھا کہ اللہ کی مجبوریاں کیا کیا ہیں؟ کون جانتا؟ کون جانتا تھا؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں. اللہ مجبور نہیں ہے، سوء ادب نہ ہو، لیکن آپ کی محبت کی زبان غزل کی زبان، شاعری کی زبان استعمال کر رہا ہوں، شاعری کی زبان استعمال کر رہا ہوں. رحمت کرنا اللہ نے خود اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے تو یہ اس کی مجبوری ہے. رزق دینا اللہ نے خود اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے، اس کی مجبوری ہے، دے گا رزق. مجبور نہیں ہے، وہ اپنی رحمت کے ہاتھوں مجبور ہے. لیکن کسے معلوم تھا؟ جسے معلوم تھا اسی نے بتایا، کسی اور نے نہیں بتایا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی حاجت طلب کرنی ہو تو اللہ کے رسول پر اور اہل بیت پہ درود ضرور بھیجو، اس لیے کہ یہ وہ دعا ہے جو خدا کبھی رد نہیں کرتا ہے. اور خدا کریم ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک وقت میں دو چیزیں طلب کرو، ایک دے اور ایک نہ دے. نہج البلاغہ، وہ کریم ہے، ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز دے اور ایک چیز نہ دے. بہرحال تو بات یہاں تک آ گئی کہ اب آپ کے ہاں مجلسوں میں درود کے نعرے کم لگتے ہیں. صلوات مجلس عزا کی زینت ہے، صلوات علمی مجالس کی زینت ہے. ہر خطبے میں صلوات ہے، درمیان میں صلوات، آخر میں صلوات. نماز کی زینت صلوات، زینت ہی نہیں نماز کی شرط قبولیت ہے صلوات. صلوات کی بڑی اہمیت ہے. درمیان میں آ گئی تھی بات تو میں نے عرض کر دیا، لیکن عرض کیا کر رہا تھا کہ اسم اعظم علی الاطلاق ذات مبارک مصطفیٰ ہے، لیکن صرف ایک ہی نہیں ہے. اسم اعظم علی الاطلاق ذات مبارک مصطفیٰ ہے، لیکن اس کے بعد ذات علی مرتضیٰ وہ بھی اسم اعظم ہے. ذات حضرت فاطمہ زہرا وہ بھی اسم اعظم الہی ہے. ذات امام حسن مجتبیٰ، ذات امام حسین، سب اسم اعظم ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا اسماء حسنہ 99 ہیں، اسماء عظمیٰ 14 ہیں. اسماء عظمیٰ 14 ہیں. آخری اسم اعظم کا نام بقیت اللہ الاعظم. توجہ ہے. بس اب 2 جملے کہوں گا، چونکہ ایک بات سمجھانے کے لیے ایک تمہید چاہیے ہوتی ہے.